السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید وزیر سلطان۔ دوستو، دنیا میں جانوروں کی لاکھوں اقسام موجود ہیں۔ آپ سب نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کئی بڑے جانور ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے چھوٹے موٹے جانوروں کا شکار کر کے انہیں مار دیتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر کوئی جانور اپنی جان خود لے لے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے ایسے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اپنے آپ کو خود قتل کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، بیس۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا ڈنگ کافی زہریلا ہوتا ہے، لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ شہد کی مکھی کسی انسان یا جانوروں کو کاٹتی ہے تو یہ خود بھی مر جاتی ہے۔ سننے میں تو یہ بات انبلیویبل لگتی ہے، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ اصل میں جب شہد کی مکھی کسی ٹپس کے اندر ڈنگ مارتی ہے تو اس کے بعد یہ اپنا ڈنگ اس سخت جلد سے باہر نہیں نکال پاتی۔ وہ ڈنگ ہماری جلد کے اندر چھپ جاتا ہے اور وہ اسے بہت زیادہ زور لگا کر کھینچتی ہے۔ جب یہ اپنے ڈنگ کو نکالنے کے لیے زور لگاتی ہے تو اس کے لوئر ایبڈومن اور ڈائجسٹو سسٹم کے کچھ پارٹس ہماری اسکن میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کا اسٹنگ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اصل میں اس کے مسلز، نروز اور ڈائجسٹو ٹریکٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے ڈیمیج ہوتے ہی بی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، بیبی روسا۔ دوستو، یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے میں یہ بالکل ایک پگ کی طرح لگتا ہے، لیکن ایکچولی یہ پگ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کا قد پگ سے لمبا ہوتا ہے اور اس کی اسکن بھی پگ سے زیادہ سخت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ میجر ڈفرنس ان کے ہارنز کا ہوتا ہے۔ عام طور پر تمام جانوروں کے صرف 2 لوئر ہارنز ہوتے ہیں، لیکن بیبی روسا کے 4 سینگ ہوتے ہیں۔ ان میں 2 لوئر اور 2 اپر ہارنز شامل ہوتے ہیں۔ ان کے یہ ہارنز انہیں دوسرے جانوروں سے لڑائی کے دوران اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ان ہارنز کا ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے۔ بیبی روسا کے ہارنز ہمیشہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کی گروتھ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک یہ جانور زندہ رہتا ہے اس کے سینگ بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ہارنز اوپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بڑھتے بڑھتے اس کے سر کے اندر دھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے اسے شدید تکلیف ہوتی ہے، اور جب یہ سینگ اس کی اسکل تک پہنچ جاتے ہیں تو برین میں انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے اس جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ پورا پروسیس قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ نمبر 6، آرگلی۔ دوستو، یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیپ کی ایک نسل ہے۔ اسے وائلڈ شیپ یا مونٹین شیپ بھی کہا جاتا ہے۔ بھیڑوں کی یہ نسل زیادہ تر ایسٹ ایشیا میں پائی جاتی ہے اور ان کی میل سپیسیز میں دنیا کے سب سے بڑے دمبے شامل ہیں۔ یہ دمبے اپنے بڑے اور بھاری ہارنز کی وجہ سے پورے اینیمل کنگڈم میں مشہور ہیں۔ ان ہارنز کی شیپ بہت ہی ویئرڈ ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بہت زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور یہ انہیں اپنے راول سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی گروتھ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہارنز بڑھتے بڑھتے ان کے جسم میں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے انہیں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، یہ مسلسل پین اور اذیت کا شکار رہتے ہیں اور آخر کار ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر اولڈ شیپس کے ساتھ یہ ٹریجڈی پیش آتی ہے، ان کے اپنے ہی سینگ ان کی موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ نمبر 5، ٹرٹلز۔ دوستو، عام طور پر کچھوے کو انویزیبل اینیمل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی 100 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے شیلز بہت ہی ہارڈ ہوتی ہے اور پروٹیکٹ بھی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر پریڈرز بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن کبھی کبھار یہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان گنوا بیٹھتی ہیں۔ شاید آپ میں سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اگر کوئی کچھوا غلطی سے الٹا ہو جائے تو وہ کبھی بھی خود سے سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اس کنڈیشن میں اس کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ الٹا ہوتا ہے تو اس کا شیل نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی ہیٹ ڈائریکٹ اس کی باڈی پر پڑتی ہے۔ یہ اپنی اس پوزیشن کی وجہ سے موو تک نہیں کر پاتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بھوک اور پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آخر کار یہ بھوکا پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ جب یہ الٹے ہو جاتے ہیں تو پریڈیٹرز ان کا آسانی سے شکار کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، شیپس۔ دوستو، سردیوں کے موسم میں ہمارے لیے شیپ وول سے بنی پروٹیکٹ سے بہتر شاید ہی کوئی اور چیز ہوگی۔ یہ چیزیں ہمارے جسم کو گرم رکھتی ہیں اور ہمیں سردی لگنے سے بچاتی ہیں۔ ان کی کھال سے جوتے، جیکٹ، شوز، سویٹرز اور ایون کے گلوز بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اگر بھیڑوں کی کھال کو لے کر ذرا سی بھی بے احتیاطی کی جائے تو یہ کھال ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کھال بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اکثر ان میں پیراسائٹس آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہے اور یہ اسے کھجانے کے لیے درختوں یا جھاڑیوں کا سہارا لیتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ان جھاڑیوں کے کانٹے ان کی جلد میں چبھ جاتے ہیں اور اسے ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ اس سے انہیں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اور یہ انفیکشن بڑھ جائے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی کھال کو وقت پر نہ اتارا جائے تو اس وجہ سے بھی ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر یہ وول بہت زیادہ بڑھ جائے تو اسے نہ کاٹا جائے تو بھیڑوں کا جسم اوور ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ ہیٹ ان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے
तो इनकी मौत भी वाक़ हो जाती है। नंबर 3, रेनडियर। दोस्तों हिरन एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है और आमतौर पर आर्टिस्ट इसी की पेंटिंग करते हैं। अगर रेनडियर की बात की जाए तो ये भी हिरन की ही एक नस्ल होती है। इसके सींग बहुत ज्यादा बड़े और शार्प होते हैं। इन सींगों को इस जानवर के खतरनाक तरीन वेपन भी कहा जाता है, लेकिन कभी कभार ये वेपन इनकी जान भी ले लेती है। जब दो रेनडियर्स आपस में फाइट करते हैं तो इनके हॉर्न्स एक दूसरे में फंस जाते हैं। ये इतने सख्त होते हैं कि इन्हें आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसका नतीजा ये होता है कि ये दोनों हिरन ना तो इधर उधर जा सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। ये बस एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। कुछ खाना तो दूर, इवन के ये पानी तक नहीं पी सकते। ज्यादातर ये भूख और प्यास की वजह से ही मर जाते हैं। अगर इन दोनों की लड़ाई पानी में हो रही हो और इनके सींग फंस जाएं तो ये पानी में गिरकर ठंड की वजह से ही मर जाते हैं। इनके हॉर्न्स वाकई ही में बहुत अजीब हैं। नंबर 1, स्लॉथ। दोस्तों ये जो जानवर आप देख रहे हैं, इसके नाम से ही इसकी क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये दुनिया के तमाम जानवरों में से सबसे ज्यादा सुस्त जानवर माना जाता है, इसलिए इसका नाम स्लॉथ रखा गया है। ये जानवर अपना ज्यादातर वक्त दरख्तों के साथ लटक लटक कर गुजार देता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे सोकर गुजारता है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये हकीकत है। इसके अलावा इसके चलने की स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो होती है। एक रिसर्च के मुताबिक इस जानवर के खतरे के वक्त भागने की स्पीड सिर्फ 250 मीटर पर आवर होती है। अगर ये इनकी जान बचाने की स्पीड है तो नॉर्मल कंडीशन में ये कैसे चलते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इनकी ये स्लो स्पीड और 20 घंटे की नींद अक्सर इनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। दूसरे शिकारी जानवर इनका आसानी से शिकार कर लेते हैं और ये अपने आप को बचा भी नहीं पाते। इवन के बाज़ दफा परिंदे भी इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। वेल, इससे ज्यादा लेजी जानवर दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।